بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم فرسٹ ایئر اردو میں سفر نامہ روم زندہ شہر اور مردہ شہر کا مطالعہ کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے۔ سبق کے مطالعے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور اس پر کمنٹ کیجئے۔ جی، اب ہم پڑھتے ہیں سبق روم زندہ شہر اور مردہ شہر۔ اگر آپ نے رومی پراٹھا نہیں کھایا تو کچھ نہیں کھایا، اطالوی سینوریٹا مالک ہوٹل ووڈ کاک نے فرمایا۔ یعنی جو ہوٹل ووڈ کاک ہے اس کی مالک جو اٹیلین خاتون ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے رومی پراٹھا نہیں کھایا تو کچھ نہیں کھایا۔ میں دل ہی دل میں ہنسا، یہ ہمیں پراٹھا کھلائیں گی؟ ارے مائی، اپنا تو کلچر ہی پراٹھا کلچر ہے۔ مائی مطلب لیڈی، خاتون۔ مگر اطالوی پراٹھا تو غضب کا نکلا، یعنی وہ بہت اعلیٰ نکلا۔ اس کا اصل نام ہے پیتزا، جو انگریزی میں پزا بولا جاتا ہے۔ میدا گوندھ کر یہ چوڑی نان بنائی، پھر انڈا ملا، ٹماٹر لیپا، پیاز پوتی، ادرک، کالی مرچ، نمک، پسا ہوا گوشت چھڑکا اور تندور میں رکھ دیا۔ کچھ تندور بجلی کے ہوتے ہیں، کچھ اصلی تے وڈے پاکستانی تندور ہوتے ہیں۔ وڈے مطلب بڑے، دہکتے ہوئے تندور جو آن کی آن میں مٹی کو کندن بنا سکتے ہیں، یعنی خالص سونا۔ اب اس آنچ میں تپ کر جو رومی پراٹھا یا پیتزا نکلتا ہے، اسے اسی وقت کھا لیجیے۔ زبان ذرا سی جلے گی، مگر وہ مزہ ہی کیا جس میں جلنا نہ پڑے۔ ٹھنڈا ہوا اور سارا مزہ کافور ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے آٹے میں لئی ملا کر کھا رہے ہیں، کیونکہ انڈے، گوشت، ٹماٹر سب ٹھنڈے ہو کر ہماری اور یکسانیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ پیتزا کو بار بار گرم کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ پیتزا اٹلی کی سب سے سستی اور بقول کسی تگڑی غذا ہے۔ ایک پراٹھا بمشکل کھایا جاتا ہے، اپنے جیسوں کا پیٹ آدھے میں بھر جاتا ہے، اس لیے قیمتیں بھی ٹکڑوں کے حساب سے ہیں، یعنی پر پیس کے حساب سے بھی مل جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ پورا پراٹھا مول لیا جائے، پونا بلکہ پاؤ بھی مل جاتا ہے۔ عمرہ اسے اضافی ڈش کے طور پہ کھاتے ہیں۔ عمرہ مطلب امیر لوگ ایکسٹرا ڈش کے طور پہ ساتھ رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے عمرہ کے دسترخوان پر کئی کھانے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز ہے بنیادی، یعنی ہمارے بھی جو عمرہ ہوتے ہیں وہ بھی طرح طرح کے کھانے بنواتے ہیں، تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ بنیادی طور پر کھانا خاص طور پر بنا کیا ہے۔ اور یہ اسپیگیٹی ہے، اسپاگیٹی، جسے یہاں کے انگریزی دان اسپیگیٹی وغیرہ کہتے ہیں۔ حالانکہ سوئیاں کہہ سکتے ہیں، موٹی موٹی لمبی ہوتی ہیں کہ روم سے کراچی تک بحری تار کا سلسلہ قائم کرنے میں کام آئے۔ بحری تار مطلب سمندری کیبل وغیرہ۔ چمچے، کانٹے، چھری تینوں کی مدد سے کھانا پڑتا ہے۔ ہلکے مکھن کے سالن میں سیر بھر موٹی موٹی لمبی سویاں اور ایک بڑا سا پیتزا مطلب پزا، اور آس پاس نہایت اطمینان سے لپ کھاتے ہوئے ماہرین جو کننکھیوں سے میری بے بسی کو دیکھتے جاتے ہیں، یعنی ٹیڑھی نظروں سے۔ اطالوی لنچ کھانے کے بعد کیلولا ضرور کرتے ہیں، یعنی آرام کرتے ہیں۔ یورپ کے انتہائی شمال میں ہونے کی وجہ سے یہ ملک یورپیوں کے بقول گرم ہے۔ میدے کا کھانا کھا کر یوں بھی نیند آتی ہے، چنانچہ 1 بجے دوپہر سے 4 بجے سپہر تک کاروبار تقریباً بند رہتا ہے۔ لنچ ٹائم 4 بجے ختم ہوتا ہے تو یار لوگ 2 گھنٹے اور کام کرتے ہیں، مگر ان 2 گھنٹوں میں بھی 15 منٹ چائے کے وقفے کے نام پر آدھ پون گھنٹے گپ اور آرام فرماتے ہیں۔ 6 بجے اوقات دفتر ختم ہوئے اور پھر موج ہوا پیچاں امیر نظر آئی۔ مگر میں ابھی اس موج کے پیچوں سے پوری طرح واقف نہیں ہوا تھا۔ اکیلا آدمی کب تک گھومے، کہاں گھومے، اور سب سے بڑی دقت زبان یار جو ترکی ہے اس کا کیا علاج، یعنی اطالوی زبان نہیں آتی۔ 2 دن میں اطالوی سیکھ، بار بار پڑھی، مگر بلکہ ہر وقت جیب میں رہتی ہے، مگر کچھ خاص کام نہیں آتی۔ چنانچہ میں نے اپنا پڑاؤ ایک پل پر لگایا ہے، جو میری طرح تنہا بھی ہے اور ہنگامہ پرور بھی۔ تنہا یوں کہ اکیلا ہے، ایک ہے اور بے جان، اور ہنگامہ پرور یوں کہ اس کے آس پاس بہت سے ہنگامے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ قدیم روما کا سب سے مشہور پل ہے۔ انگریزی میں اس کا نام وہی انگریزی قسم کا ہے، یعنی ٹائبر بینک، یہ جیسا کہ نیچے تصویر بنی ہوئی ہے یہ والا ہے۔ جب عیسائیت نے زور پکڑا، یعنی کرسچینٹی نے، تو اس کا نام سینٹ اینجلو کا پل رکھ دیا گیا،
کیونکہ اس کے پیچھے سینٹ اینجلو کے نام سے ایک عظیم الشان قلعہ بنا ہوا ہے، مگر اصل میں ایسے مقامات کے نام کوئی نہیں ہوتے، جیسے دنیا کا کوئی نام نہیں ہے، زندگی کا کوئی نام نہیں ہے۔ میں تقریباً روز یہاں آتا ہوں، اور یہ جو الٹے ہاتھ کو دریا کے کنارے دیوار بنی ہوئی ہے، اس پر دریا کی طرف پاؤں لٹکا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ پیچھے درختوں کا سایہ ہے جو دھوپ کی شدت سے محفوظ رکھتے ہیں، سامنے وے رے ہے جو ماضی کا بائسکوپ دکھاتا ہے، یعنی مووی کیمرہ ہے جو پاسٹ دکھاتا ہے کہ پہلے روم جو ہے وہ کس طرح تھا، کیسا ہوتا تھا۔ اس جگہ کا نام ہے کیپیٹول۔ یہی نام آپ نے امریکی صدر مقام واشنگٹن کے سلسلے میں بار بار سنا ہوگا۔ مطلب واشنگٹن یہ امریکہ کا جو ہے وہ کیپیٹل ہے، دارالخلافہ ہے۔ وہاں کیپیٹول نامی ایک گنبد والی عمارت ہے جہاں امریکی مقننہ یعنی قانون ساز یعنی سینٹ یعنی سنات بیٹھتی ہے۔ بقول امریکیوں کے آج دنیا کا سب سے اہم مقام کیپیٹول ہے۔ یہ لفظ بھی سنات کی طرح اٹلی سے امریکہ لے جایا گیا، سنات مطلب سینٹ کی طرح۔ بہرحال ہم کو اس سے کیا غرض کہ کون کہاں سے لے گیا، کون کہاں سے کیا لے گیا ہے اور پھر اسے کس طرح اپنا لیا۔ خود ہماری ہزارہ کتابیں لندن کے کتب خانوں میں مقید ہیں، جن کے بل پر یورپی مستشرقین یعنی مشرقی علوم کے ماہرین آج تک مشرقی علوم میں اپنی مہارت کی دھونس جھاڑتے ہیں، مطلب روب ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمیں مشرقی علوم بہت پتہ ہے، ہم ان کو پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم مشرق کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یا شاید معلوم نہیں کہ روم 7 پہاڑوں پر بنا ہوا ہے۔ اب وہ پہاڑیاں سڑکوں کے اتار چڑھاؤ میں بدل گئی ہیں اور کہیں کہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ ہاں روم ایک دن میں نہیں بنا۔ یہ عمارت بھی ان 7 میں سے ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ قدیم زمانے میں یہ سیاسی اور مذہبی مرکز کا درجہ رکھتی تھی۔ اب سیاحوں کی زیارت گاہ یعنی ٹورسٹ یہاں پہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس جگہ سے بڑی بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ ایک رومی حاکم ٹائرس گراچس 133 قبل مسیح میں اسی مقام پر قتل کیے گئے تھے۔ یہ سامنے مندر ہے، مندر یا عبادت گاہیں، ان کے زینے ملاحظہ کیجیے یعنی سیڑھیاں۔ یہ سب اس وقت بنے ہیں جب رومۃ القبریٰ کا زوال شروع ہو چکا تھا، یعنی روم دا گریٹ یعنی سپر پاور تھی۔ زوال پذیر قوم اپنے عروج کو نہ بھولی اور اس عروج کو حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہوتے اس کی یادگاریں قائم ہوتی گئیں۔ کیپیٹول قدیم رومۃ القبریٰ کی نشانی نہیں بلکہ ان جمہوری روایات کی یادگار ہے جو قدیم رومنوں نے قائم کی تھی۔ سن 1520 میں اس کے حصار ٹوٹ گئے تھے اور مدتوں سے یہ بے ترتیب پڑی رہی، یہاں تک کہ مشہور مصور اور معمار مائیکل اینجلو نے اس کی ترتیب نو اور تزئین کا منصوبہ بنایا۔ تزئین مطلب سجاوٹ۔ آپ روم سے اکتا گئے ہوں گے، میں نہیں اکتایا، بلکہ ابھی تو اصلی یعنی پرانا روم شروع ہی نہیں ہوا۔ لیکن چلیے ذرا روم سے باہر بھی ہوئے ہیں، کیونکہ اٹلی صرف روم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی درست ہے کہ کم از کم ہمارے لیے اٹلی روم کے بغیر کچھ نہیں۔ اب آدمی روم سے پہلے کہاں جائے؟ وینس خوبصورت اور قدیم شہر ہے جو پانی پر بنا ہوا ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ میں جو اوپر تصویر ہے یہ اسی کی ہے، یعنی جس کے گرد پانی ہے، جہاں سڑکیں نہیں ہیں بلکہ سڑکوں کی جگہ چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں۔ یا نیپلز وہ بندرگاہ جس کے بارے میں ملاح اور سیاح طرح طرح کی کہانیاں ساتھ لاتے ہیں۔ یا سسلی چلیے گا، سسلی جس کا عربی نام سیقلا ہے، جزیرہ سیقلا جہاں پہاڑوں کے بیچ قدرت نے نیلے نیلے چشمے بنا رکھے ہیں اور جو سیاحوں کی جنت کہلاتا ہے۔ شاید آپ میلان جانا پسند نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک صنعتی شہر ہے، یعنی انڈسٹریل سٹی ہے جو جدید ہے اور اٹلی کا تجارتی اور صنعتی مرکز ہے۔ یہ جو لیفٹ سائڈ میں نیچے تصویر ہے یہ میلان کی ہے۔ یوں بھی وہ شمال میں ہے اور اطالوی تاریخ اور حسن کے خزانے جنوب مغرب میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ پومپی ای ہے جسے انگریزی دان پومپی آئی کہتے ہیں۔ پومپی آئی نیپلز کے ساتھ ہے، بلکہ نیپلز میں ہے، لیکن ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم اور خوشحال شہر تھا جو اجڑ چکا ہے، بکھر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے اور شاید ابھی زندہ بھی ہے۔ کئی سو برس ہوئے جب ایک قہر خداوندی نازل ہوا، یعنی اللہ کا عذاب نازل ہوا، ایک زلزلہ آیا اور پورا شہر زیر زمین چلا گیا۔ پومپی آئی جسے دیکھنے یورپ ہی نہیں ایشیا تک زائرین جوک در جوک آتے تھے، یعنی گروہوں کی شکل میں آتے تھے، لمحہ بھر میں ختم ہو گئے۔ اس کے مکان کھنڈر بن گئے اور مکین کھنڈروں میں دفن ہو گئے۔ یہ لیفٹ سائڈ میں جو تصویر بنی ہوئی ہے یہ پومپی آئی کی۔
مجھے یہاں بابل کے کھنڈر یاد نہیں آئے، ان کی عظمت زیر زمین نہیں گئی تھی بلکہ ان کو آسمان کھا گیا تھا، لیکن پومپیائی کو تو زمین نے ہضم کیا، اور اس طرح کہ آج تک ہزاروں ماہرین آثار قدیمہ کی کوشش کے باوجود پورے شہر کو اگلنے پر تیار نہیں ہے۔ بچوں، دوستوں، بزرگوں، افسروں، حاکموں، اللہ کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ کھنڈر جو بائیں ہاتھ کو چلے گئے، نہ جانے کن کن عمراء و اعظام کے مسکن ہوں گے، یعنی بڑے بڑے امیر لوگوں کے، عظیم لوگوں کے ٹھکانے ہوں گے۔ انہی محلوں میں ہائی پالیٹکس بھی ہوتی تھی، یعنی سیاست۔ شہزادے، وزراء، فوجی افسر ایک دوسرے کے موافق اور خلاف سازشیں کرتے تھے، پرمٹ بانٹتے تھے، عہدے تقسیم کرتے تھے، بادشاہوں کو بنانے اور بگاڑنے کے چکر میں مبتلا رہتے تھے۔ اور اب وہ سب کھنڈر ہیں، خاک اور پتھر، جن کا عام اور مشہور ہونا عبرت ہے، اور جسے میں اس کی عمومیت کے باوجود بار بار دہراتا ہوں، مگر سننے والے نہیں سنتے، سمجھنے والے نہیں سمجھتے، اور اگر سمجھتے ہیں تو خدا سے ڈرنے کے بجائے غصے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو آپ نے بھی سنا ہے کہ غصے سے نزلہ پیدا ہوتا ہے، اور نزلے کے بارے میں سب حکیم ڈاکٹر جانتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی پر گر کر رہتا ہے۔ چنانچہ پومیائی سے جلد باہر نکل جائیے، مبادہ آپ کو عبرت کے بجائے غصہ آ جائے، جس سے نزلہ پیدا ہو کر کسی عضو ضعیف پہ گر جائے، یعنی کمزور عضو پہ گر جائے۔ کچھ ہی مدت بعد نہ آپ رہیں گے، نہ آپ کا غصہ، نہ آپ کا نزلہ، نہ عضو ضعیف، بلکہ سب پومپیائی بن جائیں گے، یعنی زیر زمین چلے جائیں گے، سب کھنڈر ہو کر رہ جائیں گے، سب کا نام بدل جائے گا، اور سب کو ایک ہی نام سے یاد رکھا جائے گا، یاد کیا جائے گا، اور نام وہی پرانا نام ہے، تاریخ۔